السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر قرآن کی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی ہم آج ایک دو آیات کو اور ڈسکس کریں گے، آیت کو سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ ویسے تو ترجمے میں ہی یہاں پر کافی ساری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن آگے پھر بھی ہم تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں، یعنی یہ جو بنی اسرائیل کا دور تھا، یہ وہ دور تھا، اس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور اسی راستے پر چلے۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی کہ وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو جلیل القدیر انبیاء کی اولاد ہیں، یعنی ان کو یہ والا ایک غرور آ گیا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں کس طرح کوئی سزا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہی جھوٹے بھروسوں میں وہ لگ گئے تھے اور وہ دین سے غافل ہو گئے تھے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی وہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ایک چیز بتائی کہ ہم نے یہ تمہارے لیے کیا، اور یہ ساری چیزیں اوور آل بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں وہاں پہ کی جائے گی، یعنی فوراً سے اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتوں کا احساس دلانے کے بعد فوراً سے ہی بتا دیا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور فوراً سے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا گیا۔ پھر آگے جو قرارداد کی بات ہوئی ہے، یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ پھر آگے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے یعنی طور سینا، یہ جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، یعنی ایک یہ جگہ ہے جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، مطلب ایک جزیرہ نما ایک سرفیس تھا، مگر ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کو تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے بھی ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلودہ نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہی ہلاک ہو جاتی۔ اور پھر آگے ہے کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ اب یہاں پر من اور سلوہ کی بات کی جائے تو من و سلوہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہی تھیں۔ من جو چیز تھی نا، من وہ دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی، اور جو اوس کی طرف گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی
کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی تھی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطواتن حطواتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یہ والی چیز ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ وہ بستی کون سی بستی تھی۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا میں ہی موجود تھے، لہٰذا غلب یہ تھا کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، یعنی یہ ایک سوچ ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شیتم ہو جو بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور کئی ہزار آدمی وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ کافی ساری چیزیں یہاں پہ سمجھ آئی ہیں۔ سورہ بقرہ ویسے تو بہت بڑی ہے، طویل ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی ایک ٹاپک نہیں ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ٹاپک ہیں انسان کی زندگی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے پورے قرآن کے اندر ہی بہت سارے ٹاپکس ہیں ویسے تو، لیکن ابھی فی الحال ہم سورہ بقرہ کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر کون کون سی آیات ہیں اور انسانی زندگی سے یہ کس طرح ریلیٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کا واقعہ ہی پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ایک کتاب دی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، تاکہ کم از کم لوگوں کو اپنی اس کتاب کا علم تو ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی ہے۔ امید کرتی ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آئی تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، دوسری ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔